الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے تیمم کے 3 فرض بتائے تھے اور تیمم کی 10 سنتیں۔ آج انشاءاللہ تیمم کا طریقہ بتاؤں گا، تو ویڈیو کو سنیے گا توجہ سے۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں لکھی گا، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تیمم کا طریقہ سنتے ہیں۔ تیمم کی نیت کیجئے، تیمم کی نیت کیجئے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ مثلا یوں کہیے، بے وضو یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ یعنی آپ پر غسل فرض ہے یا وضو نہیں ہے، تو پانی پر قدرت نہیں ہے، تو بے وضو اور بے غسل دونوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یہ آپ نیت کریں گے۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسے پاک چیز پر جو زمین کی قسم، کسی ایسی پاک چیز پر، یعنی بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے، بسم اللہ پڑھنی ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر آپ نے جو زمین کی قسم ہے، مثلا پتھر ہے، چونا ہے، اینٹ ہے، دیوار، مٹی وغیرہ سے ہو، مار کر لوٹ لیجئے۔ مٹی وغیرہ کی جنس ہے تو مار کر واپس لے لیجئے، یا آگے بڑھائیے اور پیچھے لائیے۔ یعنی مٹی وغیرہ پر یا پتھر پر یا چونے پر آپ ہاتھ لگا رہے ہیں تو مار کر آپ نے لوٹ، یعنی آگے پھیرنا اور پیچھے پھیرنا اپنے دونوں ہاتھوں کو، یعنی اس طرح کرنا ہے، آگے اور پیچھے اس طرح اپنے تیمم کرنا ہے، آگے پیچھے کرنا ہے۔ اور اگر زیادہ گرد لگ جائے، یعنی زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے، اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے، کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ سارے منہ کا اس طرح اپنے مسح کرنا ہے، کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کونوں سمیت مسح کیجئے۔ یعنی دوسری بار آپ نے ہاتھ زمین پر مارنا ہے، اور اگر گرد لگی ہے تو اسے جھاڑ لیجئے، اور اس کے بعد کونوں سے، دونوں ہاتھوں کا کونوں سے لے کر مسح کرنا ہے، کونوں سمیت مسح کیجئے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے، اور انگلیوں کے سروں سے کوہنیوں تک لے جائیے، اور پھر وہاں سے الٹی ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مسح کرتے ہوئے گٹے تک، یعنی انگوٹھے تک لائیے، اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجئے۔ اس طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجئے۔ اور اگر آگے بتایا جا رہا ہے، اور اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا ہے، یعنی ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے آپ نے مسح کر لیا ہے تو تیمم ہو گیا ہے۔ کونوں سے انگلیوں کی طرف لائیے، یا انگلیوں سے کوہنیوں کی طرف لے گئے مگر سنت کے خلاف ہے، یعنی سنت کے خلاف ہوا، تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے، یعنی تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے نا تیمم کا صحیح طریقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔